بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. ویسے تو پاکستان کے اندر موضوعات کی کمی نہیں ہے اس وقت. پورے پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے زیادہ تر حصوں میں سیلاب کے بعد بہت سی تباہ کاری ہے، لیکن پاکستان کے سیاسی حالات کی تباہ کاری بھی رکنے کو نہیں آ رہی. پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر کافی تناؤ ہے، اور یہ تناؤ بیسکلی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ شاید صحافت کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جوشیلے ہیں، غصے میں ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ سوال محترمہ علیمہ خانم صاحبہ سے کیا گیا تھا کچھ دن پہلے، جو کہ طیب بلوچ ایک صحافی ہیں، انہوں نے کیا تھا. سوال برا ہو سکتا ہے، اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، سوال تلخ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو کارکنان کی طرف سے مارا پیٹا جانا یا اس کو ہراس کرنا یا ایک پوری کیمپین کے ذریعے، ایک پورے پلاننگ کے ذریعے کسی صحافی کو نشانہ بنانا، یہ نہایت قابل مذمت بات ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو یہ پہلا موقع نہیں ہے. جتنی پاپولیرٹی پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت ملی، اتنی زیادہ ایگریسو رویے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر پیدا ہوتے رہے، اور یہ غصہ، یہ فرسٹریشن یا اس کانڈکٹ کا اظہار پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کی جانب سے کیا گیا ہے. جو طیب بلوچ کے ساتھ ہوا، جو اعجاز محبوب صاحب کے ساتھ ہوا، وہ اس وقت تمام صحافی برادری کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اگر آپ کو کسی صحافی کے سوال سے پرابلم ہے تو اس کا سب سے آسان جواب یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا یا نہیں دینا چاہتی. زیادہ سے زیادہ آپ انہیں اگنور کر دیجئے. کوئی اس بات پر آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کے سوال کا جواب وہ واقعی دے. لیکن کارکنان کا اس قدر غصے میں آ جانا کہ وہاں پر پھر گالم گلوچ ہونا، پھر اس کے بعد مار پیٹ ہونا، یہ کسی طریقے سے بھی ایک جمہوری رویے کو نہ اس کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ اس سے مزید اور مسائل جنم لیتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، اس کے لیے آواز اٹھانا، اس کے لیے سوال کرنا، بہرحال یہ کام صحافی ہی کرتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی تلخی جو اس وقت مقتدرہ کے ساتھ ہے، وہ کس نہج پر پہنچ چکی ہے؟ کیا یہاں سے ریورسل ممکن ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو دیوار سے لگایا گیا ہے، ہمارے پاس سوائے پروٹیسٹ کرنے کے یا پش بیک کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. دوسری جانب موقف اس کے بالکل برعکس ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا لیتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں علی بخاری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم رکن ہیں. عمران خان صاحب سے بھی ماضی قریب میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اختیار ولی صاحب کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے اور وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. اب علی بخاری صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، سنس آپ ماشاءاللہ خود بھی ایک وکیل ہیں اور آپ کا انٹریکشن صحافیوں سے بھی ہوتا ہے، آپ اپنی جماعت کی، اپنے لیڈر کی نمائندگی مختلف پلیٹ فارمز پر کرتے ہیں، جو آج اڈیالہ کے باہر ہوا، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، یہ آج صبح ایک ماحول بنایا گیا، ان دو صحافیوں کی تصویریں ٹویٹر کے اوپر شیئر کی گئیں، پھر ان کو مختلف القابات دیے گئے کہ آئے ہیں تو آج ان کی ٹھکائی ہوگی، سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں اپنی جماعت کی طرف سے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جو ہوا آپ کو اس پر افسوس ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو ہوا وہ کسی ایک چین آف ایونٹس کا نتیجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب آپ کا، جی آپ نے پروگرام میں آج مدعو کیا. دیکھیں منیب، ایکچولی ایگریشن کسی جگہ بھی ہو، کسی پارٹ پہ بھی ہو، اور اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، بالخصوص وہ وکالت میں ہو، وہ آپ کے پروفیشن میں ہو، وہ ڈاکٹرز میں ہو، انجینئرز میں ہو، یا پبلک ایٹ لارج میں ہو، ماسز میں ہو. اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کنٹرول ہی بہتر رہتا ہے، اور اس کے اوپر کبھی بھی آپ کسی بھی دنیا کے مہذب ملک میں چلے جائیں یا کسی بھی دنیا کے ترقی پذیر ملک میں چلے جائیں تو اس کو کوئی بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. پہلی بات تو یہ بالکل کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو ایک بہت بڑی چارج شیٹ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہمارے اوپر کر دی. ایز اے پی ٹی آئی ورکر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک چارج شیٹ فیس کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے باقی لوگوں کے دوروں میں بھی، ادوار میں بھی بہت بہت کچھ ہوا ہوا ہے. اور اگر ان کو ہم گناہ کبیرہ صغیرہ سے آزاد کر دیں اور خالی ایک پی ٹی آئی کو ہی ہر چیز کی بلیم گیم پہ لے کر آ جائیں تو یہ بہت سخت زیادتی ہوگی. ہم نے وہ دور بھی یاد ہے، کیونکہ میں تو ایک
ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک جی پولیٹیکل بالکل. گھر سے ہوں. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا جب بے نظیر بھٹو شہید اور نصرت بھٹو صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ ہیلی سے تصویریں اور پمفلٹس پھینکے گئے، چھانگا مانگا. دین 90 کی دہائی میں جو اسکر خان پٹیشنز ہیں اس کو دیکھیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں 93 کی نیشنل اسمبلی کے اندر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج درس ہمیں دے رہے ہیں بڑے مؤدبانہ انداز سے، ان کی ذرا مکے گھوسے چلے، ذرا آن ریکارڈ چیک کر لیجئے گا. ٹھیک. دین اس کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی، دین اس کے بعد پیٹ پھاڑ دوں گا، گھسیٹوں گا. یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں آئی، ہمارے وجود سے پہلے سے آتی چلی آ رہی ہیں، اور جو لوگ کرتے جا رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ آج وہ ہمیں مروز خاطر یا مروز الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو دس از ایبسولوٹلی رانگ. میں نے تو ایک بات پہلے کہی کہ نہ نازیبہ گفتگو کا میں قائل ہوں، نہ میری پارٹی قائل ہے، نہ نازیبہ گفتگو سننے کے قائل ہیں، اور اس چیز کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتے ہیں. یہ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی اختیار ولی صاحب، یہ کچھ ٹویٹس ہیں جو ابھی علی بخاری صاحب نے بات کی. اٹ میکس سینس. آپ بھی یو آر آلسو اے پولیٹیکل ورکر، الیکشن آپ نے بھی لڑے، آپ نے بھی سب کچھ دیکھا ہے. سیاسی جلسے جلوس جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں وین یو آر پشڈ اگینسٹ دا وال، تو آپ کا ورکر بھی چارجڈ ہوتا ہے. آپ بھی اپنی قیادت کے ساتھ مختلف اوقات میں گئے، لیکن یہاں ایک ماحول بنا ہے. ان دو جرنلسٹ کی تصویریں اگر ہم دکھا پائیں بھی تو وہ نظر آ رہی ہیں ٹویٹس کے اندر بھی، کہ جس میں وہ ان کے اوپر باقاعدہ گالیاں لکھی گئی ہیں کہ ان دو لوگوں کو یہاں دیکھا گیا ہے اور آج ان کو سبق سکھانا ہے، یہ آئے ہیں. اور یہ آج کی ٹویٹس ہیں، یعنی اس واقعے سے پہلے. سو اس کے اوپر جو ایک ماحول بن رہا ہے وہ یہی ہے. اس کے اوپر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا کہ آج یہ لوگ اگر آئیں گے تو ان کے ساتھ پھر یہ کیا جائے گا. میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو یہاں معزز مہمان علی بخاری صاحب ہیں، انہوں نے اس کو یہی کہا ہے کہ وہ ایگریشن کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ابھی نہیں ہے. تو اختیار ولی صاحب، اگر ان کے پاس فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ نہیں ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا علیمہ خانم صاحبہ کو کچھ دن پہلے انڈا مارا گیا، تو اوور آل ورکر سپورٹر چارج تو ہوگا، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر وہ ریئیکٹ کرے گا. اختیار ولی صاحب. اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. وہ منیب بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میری ماں کو گالی نہ دیں، میں آپ کی ماں کو گالی کیوں گانی. بات ایسی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، معذرت کے ساتھ، یہ انہوں نے ماضی میں کی ہیں اور یہ ان کے آگے آ رہی ہیں، اور اب ان کی پارٹی سے ہو رہا ہے. اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں. آلدو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا، میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا. میں نے سب سے پہلے کنڈیم کیا تھا جب علیمہ خانم پر ہوا تھا اٹیک انڈے کا، تو میں نے اس کو سپورٹ نہ کبھی کریں گے. لیکن کیا آپ کو مریم اورنگزیب یاد ہے کہ اس کے ساتھ اس کو کس طرح ٹرول کیا گیا تھا، کس طرح اس کو تنگ کیا گیا تھا ملک سے باہر، اور ان کی پارٹی کی قیادت ان کو داد دیتی تھی. نواز شریف پہ جوتا اچھالنے کے بعد انہوں نے اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے کہتے ہیں اچھا ہے، ہونا چاہیے ان کے ساتھ. آج یہ ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ علی بخاری صاحب وکیل ہیں، ان کے وکیل کہتے تھے کہ جوتا اچھالنے سے اور انڈا مارنے سے یا سیاہی پھینکنے سے خواجہ آصف صاحب کے واقعے پر انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی پرچے نہیں ہوتے، اس کا کوئی ایف آئی آر نہیں بنتا. ہم آپ کے ساتھ ہیں علی بخاری صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ درخواست لائیں، آپ کو جتنی اسسٹنس چاہیے، جتنی سپورٹ چاہیے، ہم کریں گے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کہہ کر کہ ماضی میں شہباز شریف نے یہ کہا تھا اور آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا، ان باتوں کے غبار میں، ان کے شور شرابے میں آپ اس چیز کو دبا نہیں سکتے. ایک صحافی سوال کرتا ہے، سمپل سی بات ہے، اور سوال سے پہلے آپ کی سوشل میڈیا جو ہے وہ اس نے کہہ دیا تھا، وہ بڑے اچھے ان کے نام ہے، میں لینا نہیں چاہتا، وہ کہہ دیا تھا کہ یہ بندے ادھر آئے ہوئے ہیں ڈیالہ جیل، ان کو چھوڑنا نہیں، آج ان کو سبق سکھا کے چھوڑیں گے. دس از کالڈ فیشزم. اپنا مخالف جو آپ کی بولی نہیں بولتا، جو آپ کے مخالف بات کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے، وہ سوال جو آپ کو چپتا ہے، تو اس پہ آپ ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کو مارنا شروع کرتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا اگر اتنا سوال ہی کیا تھا نا کہ 2004 میں آپ نے اپارٹمنٹس خریدی تھی شوکت خانم فاؤنڈیشن کے فنڈ سے، یہی بات خواجہ آصف نے کی تھی اور عمران خان نے کہا تھا، اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے شوکت خانم کے پیسے کسینوں میں لگائے ہیں لندن میں، اور انہوں نے اس کے ثبوت بھی دیے. عمران خان نے آؤ تاؤ میں آ کے نا وہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو نوٹس دوں گا اور آپ کو عدالت لے کے جاؤں گا. آج تک وہ نوٹس نہیں آیا. تو بات جو طیب بلوچ کر رہا ہے نا، وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ غلط نہیں کر رہا.
اب سوال ہے آپ نے جواب نہیں دینا تو آپ ضرور نہ دیں، ہم نہیں. لیکن میں ان سب باتوں کے باوجود آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے مخالف کا سوال بھی آپ نے سننا ہے، اپنے مخالف کی تنقید بھی سننی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نواز شریف بھی نہ رہے، مریم بھی نہ رہے، شہباز بھی نہ رہے، زرداری بھی نہ رہے، بلاول بھی نہ رہے، اور پارٹی بھی کوئی نہ رہے، آپ کی جماعت رہے اور آپ کا لیڈر رہے اور آپ کی حکومت رہے، یہ ہو نہیں سکتا. دس از ناٹ پاسبل. بٹ اختیار بھائی یہ صاحب ایک آپ بات کے ہے نا، کیا آپ کی آج آپ حکومت میں، کیا آپ کی قیادت، آپ کے لوگ، آپ کے جتنے بھی قائدین ہیں، وہ مخالفت میں یا تلخ سوالات، یا جن کو وہ کہہ دیتے کہ یہ صحافی تو کسی نے بھیجا ہوا ہے سوال کرنے کے لیے، ناجائز بات کر رہا ہے، کیا آپ ریکارڈ کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی صحافی کے ساتھ آپ کی جماعت نے، یا چلے میں آپ ہی کی جماعت کی بات کر رہے تو آپ نے کبھی ایسا رویہ نہیں روا رکھا؟ کیونکہ یہی بات تو ہے جو آرگیومنٹ بیسیکلی بلڈ کیا علی بخاری صاحب نے، کہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے، بہت سی باتیں، بہت سی تلخیاں جڑی ہوئی ہیں آپ کی جماعتوں سے. کیا آپ کی ممبران، آپ کے قائدین میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ صحافیوں کی گفتگو بے شک تلخ ہو، بے شک ناجائز بھی ہو، وہ سن سکیں؟ دیکھیں، ہم نے تو باقاعدہ جس کو ہم نہیں، دنیا کہتی تھی کہ پلانٹڈ سوال تھے، ہم نے تو اس کو بھی فیس کیا اور اس کے جواب بھی دیے ہیں. ہم نے تو ان جرموں کی سزا بھی کاٹی جو کبھی جرم ہمارے شاید شیطانوں نے بھی نہ کیے ہوں، لیکن ہمارے کھاتے ڈال دیے گئے تھے. ہم نے تو وہ کچھ، میں نے کل رات پشاور میں ایک فنکشن میں تھا، مجھ سے وہاں پہ صحافی نے جو سوال کیے شاید آپ کی نظر سے گزرے، بڑے کڑے سوال کیے، میں نے خندہ پیشانی سے اس کے جواب دی. صحافی کا کام ہے سوال کرنا، سیاستدان کا کام ہے جواب دینا، ٹھیک یا پھر آپ اس کو نو کمنٹس کہہ کے آپ آگے چلے جائیں، ٹھیک نہ کریں. لیکن اگر کہتے ہیں، یہ جس بھائی کا ہمارے ہی کولیگ ہیں، ان کی پارٹی کے وکیل ہیں، جی وہاں پہ موجود ہیں، جو گالیاں انہوں نے دی ہیں، کہتے ہیں پکڑو اس کو جانے نہ پائے، اس کی ایسی کی تیسی کر دو. یہ ہماری جماعت میں کبھی آپ کو، یہ پیپلز پارٹی میں کسی بھی جماعت میں آپ کو یہ پریسیڈنٹ نہیں ملیں گے. اچھا یہ ایک واحد تحریک انصاف ہے جو اپنے خلاف میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، کہیں پر بھی، یہ تنقید تو بڑی چیز ہے، یہ سوال بھی نہیں اٹھنے دیتے کہ سوال بھی کوئی نہ کرے. ٹھیک. بھئی آپ اگر سیاست کرتے ہیں پھر سوال بھی ہوں گے، تنقید بھی ہوگی، بات بھی ہوگی. اچھا میں ذرا اس بات پر آ جاتا ہوں علی بخاری صاحب، یہ علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا، وہ جس نے بھی کیا نہایت قابل مذمت واقعہ، انڈا پھینکنے والا، لیکن اوورآل ان کا موقف یا پارٹی کا موقف کیا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے یہ حرکت؟ کیونکہ پولیس کا موقف یہ تھا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، شاید کوئی امپلائرز ونگ ہے، ان کو ان کے جوابات نہیں دیے گئے، خیبر پختونخوا سے آئے تھے، یہ تو ظاہری بات ہے ان کا موقف تھا. لیکن اوورآل کیا ڈسکشن ہوئی جماعت کے اندر کہ یہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں منیب، میں نے آپ سے ابھی پہلے جو ہاف میں سیگمنٹ میں بات کی آپ سے، جی میں نے وہ ایز اے ٹرو پاکستانی اور پیٹریوٹ پاکستانی ہونے کے ساتھ ایک سویلائز شہری ہونے کے نظریے سے بات کی. میں نے بالکل بھی اپنے آپ کو خالی ایک ورکر کی حیثیت سے رکھ کے بات نہیں کی، اور جو فیکچول پوزیشن تھی، جو فیکٹس تھے، وہ آپ کو بتائے. ٹرو فیکٹس اس کو کہتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اختیار بھائی کی گفتگو سے نا افسوس ہوا ہے کہ وہ اس طرح افسوس ہوا مجھے ان کی بات سے کہ یار آپ تو خود پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگی تو آپ نے تو ہمارے ایک کولیگ جو وکیل بھی تھے، انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا، ان کے ساتھ ہاتھا پائی سٹارٹ ہوگی. تو ٹالرنس لیول تو ہر لیول پہ ہونا چاہیے. اور آن دا ادر سائڈ جو ہے، جب آپ پبلکلی جاتے ہیں تو آپ کا پیشنس، آپ کا دل اور بڑا ہونا چاہیے. اور مور آف اٹ، میں کچھ دن قبل میرا ایک پروگرام تھا، ایک اور آپ کے بڑے فیمس اینکر ہیں متی اللہ جان صاحب، جی یار ان کو ہماری حکومت نے تو نہیں اٹھایا تھا نا، ان کو تو ابھی سٹنگ سو کالڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے اٹھایا تھا. تو یہ کہہ دینا کہ ہم ساری بلیم ہم پہ ڈال دیں، آپ کی حکومت میں بھی وہ غائب ہوئے تھے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. متی بھائی آپ کی حکومت میں بھی غائب ہوئے تھے. آن دا ادر سائڈ جی بالکل ہوئے تھے. اس کے بعد آگے اس دفعہ تو ہم نے خود پٹیشن ڈالی ان کے لیے، ٹھیک ہم نے خود پٹیشن ڈالی ان کے لیے، اور اس کے بعد ان کو ریکور کیا گیا اور وہ واپس آئے. لیکن جو بھی بات ہے جس کے ساتھ بھی ہے جو غلط ہے، دیکھیں منیب وہ غلط بات ہے اس کے ٹھیک اندر. ہے. اب بات یہ ہے کہ جو علیمہ آپا کے ساتھ ہوا، ہم نے اس کے اوپر اپلیکیشن موو کی. اتنے دن گزر چکے یار، آج تک ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوئی. اور ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے چاہے انک پھینک دے، انڈا پھینک دے، کیونکہ میں تو کرمنل پریکٹس کرتا ہوں نا، 337A2 لگ جاتا ہے، کچھ بھی نہ ہو نا تو وہ لگا کے ایک بنا دیتے ہیں، کلندرا ہی بن جاتا. تب بھی ہم کہتے ہیں یار کہ کچھ فارمیلٹی تو پوری، اس کی تو ویڈیوز آ گئی ساری کی ساری.
سر اور لیکن میں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا نا منیب آپ کو، تو میں نے سب سے پہلے بات یہ کی تھی کہ اگر آپ مجھے کہیں ایز علی بخاری کہ یار آپ ایگریشن کو اپریشیٹ کریں گے، میں کبھی بھی نہیں کروں گا، کسی فورم پہ بھی نہیں کروں گا. میں پارٹی کے اندر بھی جب جاتا ہوں بات کرتا ہوں، جب بھی آتی ہے، مجھے آپ نے اتنے عرصے سے دیکھا ہے کہ میں ہمیشہ جو گفتگو بھی کرتا ہوں اس کے اندر بھی میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کا موقف بیان کروں میں اس کے اندر، اور آپ کے کوسچنز کا ایڈریس کروں جو آپ دیکھیں ایز پر پارٹی پالیسی، جو عمران خان صاحب کی پالیسی آتی ہے اس کے مطابق. کور کمیٹی کا ممبر ہوں میں لیگل کمیٹی کا ممبر ہوں، جو بھی پالیسیز ہم بناتے ہیں وہ اس کے اوپر ہے. جو علیمہ آپا کے بارے میں آپ نے اسپیسیفک کوسچن کیا تھا منیب، اس کے اوپر ساری پارٹی کا اس کے اوپر بالکل ایک سٹانس ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. 70 ایئرس کی خاتون ہے ایج کی، وہ بھائی سے ملنے آتی ہیں، بیٹا ادھر لاہور جیل میں، صبح وہ پنڈی آتی ہیں یہاں پر، اس کے بعد اپنی تاریخ بھگتتی ہیں. کوئی پولیٹیکل ان کے پاس جو ہے نا ڈیورنگ آور گورنمنٹ کوئی ان کے پاس ڈیزگنیشن آفس ہولڈر بھی نہیں تھی وہ ایون اینڈ ادروائز. وہ بہن ہوتے ہیں ناتے جا رہی ہیں 1.5-2 کلومیٹر وہاں ڈیالہ روڈ پہ ناکہ لگا ہوا، اس کے بعد واک کر کے جانا پڑتا ہے. منیب آپ اور میں تو جا سکتے ہیں، 70 سال کی خاتون جا رہی ہوتی ہے، سارے ایلیمنٹس دیکھنے چاہیے آپ کو. آپ کو نا وہ کہتے ہیں نا جو تصویر ہے اس کے دونوں رخ دیکھ کے اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی آج ایک نیا ایشو ریز ہو گیا، اور میں اس کے اوپر پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک اس کی کلیئر پکچر نہیں آئے گی اور پارٹی سٹانس نہیں آئے گا تو میں ایز فار ایز پارٹی کا کنسرن جو وہ نہیں بتا سکتا ہوں. آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف. بالکل نہیں، آئی ٹیک یور پوائنٹ. علی صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ کیونکہ عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اینڈ میں یہی کہوں گا یو آر ون آف دا فارچونیٹ ونس جن کی ہو جاتی ہے ملاقات. اب میں یہ نہ ہو میری وجہ میرے کہنے کے بعد آپ کی نظر لگ جائے آپ کی ملاقاتوں کو، لیکن آپ لاسٹ ویک نہیں جانے دیا. چلے میں دعا کرتا ہوں اس دفعہ آپ کی ملاقات ہو. 6 بندوں کے نام تھے، 5 کو جانے دیا، مجھے روک دیا گیا. بس اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملاقات ہوگی، ہم دعا بھی کرتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی سوشل میڈیا کیمپینز ہوتی ہیں یا سوشل میڈیا ٹیمز ہیں، اس کے اوپر بڑا اب یہ جو پچھلے سال وہ یایا خان پارٹ 2 کا ایک کلپ چلتا رہا، وہ خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ری ٹویٹ ہوا، پی ٹی آئی نے اس پہ لگایا. اب پی ٹی آئی نے اپنے تحریک انصاف کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر یہ یایا خان اور یایا خان پارٹ 2، آئی ایم سوری میں اس کو دکھا نہیں سکتا بٹ اٹ مسٹ ہیو کم بیفور یور آئیز. مجھے صرف یہ بتائیں ود دس گوئنگ آن، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حالات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں منیب، آپ کے 2 کوسچن ہیں، ان کو میں 1 by 1 ایڈریس کرتا ہوں. لیکن جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا کے اوپر لاز اور رولز ریگولیشنز کے اوپر ہم نے تو کبھی ورک کیا نہیں. میں خود چیئرپرسن پیمرا COC رہ چکا ہوں فیڈرل اسلام آباد کا. ایشو یہ ہے کہ آپ کے لاز ہی کوئی نہیں بنائے گا، نہ ہی کبھی کسی نے 4th جنریشن اور 5th جنریشن وار کے بارے میں سوچا. اتنا کسی نے سوچا ہی نہیں کہ آگے کس طرح جائیں گے، اور یہ چیزیں جس ترقی ہو جا رہی ہے اس کو آگے کیسے ہم لے کے آئیں گے، کیسے وائنڈ اپ کریں گے. تو وہ تو جس کے پاس موبائل ہے، جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ آپ جواب سے دے سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. بڑی سمپل سی بات آپ کو عام لفظ میں بتاؤں. اب جو دوسرا کوشچن آپ نے کیا، دیکھیں منیب، یہاں پر ایک پیج پہ ہونا، ایک پیج پھٹ جانا، صبح چینج ہو جانا، یہ اس ملک کی تاریخ رہی ہے. اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں، کوئی بھیانک بات بھی نہیں. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، اسی ملک سے ہم لوگ پیدا ہوئے، یہاں ہی مرنا ہے، یہاں ہی اسٹیکس ہیں. سو ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ہم نے ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، اور اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. جب آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اس اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ایگزیکیوٹ کر دیں گے منیب، ہر چیز حل ہو جائے گی. آپ کا، میرا، ایک ریڑھی والے کا، ایک جیل والے کا، ایک جج کا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. ہر چیزیں اپنی آربٹ پہ اوریجنلی بیٹھ جائیں گی. سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مجھے آپ کی بات بڑی مثبت لگی ہے علی بھائی، لیکن جیسے 26 امینڈمنٹ آ گئی، راتوں رات آ گئی، سارے رولز اوپر نیچے ہو گئے. یار اس طرح کانسٹیٹیوشن بھی نہیں چلتے. ہم دیکھ چکے ہیں، آپ کا آرگیومنٹ اپنی جگہ درست ہے، بٹ مسئلہ صرف ایک ہے. اگر میرا وقت تھوڑا سا کم ہے، مجھے صرف اس کو ایڈریس کر دیں. آپ نے کہا رولز لاز نہیں بنے یہ سوشل میڈیا کے اوپر، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ کی اپنی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایسی چیزیں ٹویٹ کی جا رہی ہیں، پوسٹ کی جا رہی ہیں جو کہ بڑی ڈیمیجنگ ہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. کیا بحیثیت ایک ذمہ دار ممبر آف یور پارٹی، کیا آپ ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا کر پائیں گے ود دس گوئنگ آن؟ میرا سوال تو یہ تھا. ایک کمپلیٹلی ایگری کہ لاز اس طرح نہیں بنے، انفورس نہیں ہوئے، بٹ کیا آپ اس کو جسٹیفائی کر پاتے ہیں؟
منیب دیکھیں میں تو ہر اس چیز کو جسٹیفائی کروں گا جو میں نے خود عمران خان صاحب سے سنی، جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہا، جو انہوں نے کہا باہر جا کے یہ کرو، انہوں نے اپنی ہیلتھ کے بارے میں بتایا، انہوں نے پارٹی پالیسیز کے بارے میں بتایا، پولیٹیکل ڈیسیجنس کے لیے پولیٹیکل پارٹی کو جو چیزیں کہیں، جو چیزیں میرے سامنے نہیں ہوں گی یا میرے علم میں نہیں ہوں گی یا میرے ملاقات کے دوران نہیں ہوگی، میں اس کو اکنالج نہیں کر سکتا ہوں انٹل اینڈ انلیس اس کے اندر آپ کی پوری ٹاپ لیڈرشپ نہ بیٹھی ہو یا جو 5-6 بندوں میں سے سینئر لوگ نہ ہو. مطلب یہ یحییٰ خان پارٹ 2 کو خان صاحب کو کے منہ سے آپ نے نہیں سنا. میں نے تو ایک پیرامیٹر رکھا ہوا نا اپنا. میرا پیرامیٹر یہ ہے کہ مجھے خان صاحب سے ڈائریکٹ انسٹرکشنز آتی ہیں, میں جاتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں, اور جو انسٹرکشنز آتی ہیں باہر آ کے ایز اٹ از بتا دیتے ہیں. تو آئی ایزیوم کہ یحییٰ خان پارٹ 2 آپ نے نہیں سنا. ٹاپ لیڈرشپ گئی, لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ گئی آپ کی, وہ آئے آپ میں آپ کے چیئرمین ہو گئے, آپ کے جنرل سیکرٹری ہو گئے, وہ جب آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از دی تھنگ, اور یہ آپ نے بتایا کیونکہ خان صاحب. میں علی بھائی میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ یہ باتیں نہیں ہیں, تو نہیں جا سکتا ہوں. نہیں بالکل ٹھیک ہے, بٹ میں پھر یہی ایزیوم کروں گا کہ جتنی باتیں ہیں اس میں یہ بات نہیں ہوئی. کیونکہ منیب میں جب لاسٹ میری ملاقات 19 تاریخ کو ہوئی, 19 اگست کو, اور میں 4 ہفتے بعد 5 ہفتوں بعد شاید واحد آدمی تھا جس کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی اکیلے, اور 35 منٹس ہوئی. خان صاحب, بیگم صاحبہ اور میری ملاقات ہوئی. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد نیکسٹ ٹیوزڈے جو آیا 26 غالباً, اس کو 6 بندوں کے نام گئے ایز پر انسٹرکشنز آف ہائی کورٹ. جب میں وہاں پر گیا تو انہوں نے 5 کو جانے دیا, مجھے روک لیا. اچھا دوسری ایک اور بات یہ بتا دیں ذرا, یہ بھی تھوڑا انفارمیشن میں آتا ہے. بالکل ٹھیک علی بھائی, صرف یہ انفارمیشن کے طور پر عمران خان صاحب کی بالکل طبیعت صحت اچھی ہے, حشاش بشاش ہیں, ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بالکل ٹھیک ہیں, کیونکہ یہ بہت سے لوگ بہت سا جھوٹ بھی پھیلاتے ہیں کہ خدا نخواستہ خان صاحب کی پتہ نہیں کھانے میں انسولین ڈال دی ہے, کیا ہو گیا ہے. خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے سنس جب لاسٹ جو آپ کی ملاقات ہوئی 19 تاریخ کو, 19 اگست کو خان صاحب کی صحت الحمدللہ ٹھیک تھی. انہوں نے بڑے اچھی طرح ویلکم کیا, جیسے مجھ سے بات ان کی ساری زندگی ہوتی ہے یہ ویسے ہی گفتگو ہوئی. بیگم صاحبہ کی صحت ٹھیک تھی. ہاں انہوں نے کہا میری اخبار بند ہے, میرا ٹی وی بند ہے, میں آئسولیشن میں ہوں, 4 ہفتوں نے کسی نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا, کوئی ڈاکٹر نہیں آیا میرے پاس, کسی قسم کی کوئی بکس نہیں آئی. میں فاسٹ ریڈر ہیں, وہ 4 بکس مجھے 4 ہفتے پہلے ملی تھی, وہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور آئسولیشن میں ہوں. میری زوجہ محترمہ سے آج 4 ہفتوں بعد یہاں تمہارے سامنے ملاقات ہوئی, میری بچوں سے بات نہیں ہوئی. صحت کی حد تک ہی واز فائن جی, الحمدللہ ٹھیک تھے, اور اسی طرح جس طرح انہوں نے ٹراؤزر پہنی تھی, شرٹ پہنی ہوئی ایسے ہی تھی. بالکل 19 اگست کی, ایز آف 19 اگست. اس کے بعد ان کی امشیرہ نے بھی کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے. بٹ اختیار ولی صاحب ٹورڈز دی اینڈ ذرا اس کو سم اپ کیجئے گا. میں علی بخاری صاحب ایک لائق وکیل ہیں, اور انہوں نے بحیثیت ایک لائق وکیل یہاں بھی دلائل یہی دیے ہیں کہ بھائی جو بات میرے سامنے ہوگی میں اس کو جسٹیفائی کر پاؤں گا, جو میرے سامنے ہوئی نہیں میں اس کو کیسے کہوں کہ وہ جسٹیفائڈ ہے. اٹ مینس کہ جو یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں پھر, اور جو بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں, یہ تو پھر شاید کسی اور کے ریفرنس سے ہی سوشل میڈیا ٹیم تک پہنچتی ہوں گی. اختیار ولی صاحب نہیں دیکھیں منیب صاحب, ضروری نہیں ہے. اب علی بخاری صاحب کی ملاقات ان کے ساتھ میرے خیال میں ایک لمبے عرصے بعد ہوئی ہے, اور پھر جب دوسری ملاقات تھی تو وہ نہیں ہوئی. خان صاحب نے, مجھے یقین ہے کہ علی تو سر کتنے لوگوں کی ملاقات میں کرانی ہے, ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی. دوسرا یہ کہ بشرا بی بی کی طرف سے کبھی یہ کمپلینٹ نہیں آتی. خان صاحب کی خود اپنی ایک چوائس بھی ہے کہ اس سے ملتا ہوں, اس سے نہیں ملتا ہوں. اب علی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ملنے نہیں دیا گیا. مجھے شک ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہوگا کہ ان سے میں ملاقات کر چکا ہوں, ان کو رہنے دے, باقی 5 کو لے. یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ہو سکتا. سر میں اپنی اسسمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں, تھوڑی سی انفارمیشن بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ مطلب خان صاحب جو ہیں وہ اپنی لسٹ کو خود آرگنائز کرتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں, اس میں پسند ناپسند کے لوگوں کو ڈالتے اور نکالتے ہیں. ان کی یہ بھی ایک طریقہ ہے. ادروائز یہ کمپلینٹ کبھی بشرا بی بی کی طرف سے نہیں آئی. ہاں جہاں تک ہے بات سوشل میڈیا, جی ایک منٹ اختیار بھائی صرف ایک سیکنڈ, وہ علی صاحب کوئی پوائنٹ ایک افیکٹ بتانا چاہتے. جی بہت شکریہ اختیار بھائی, آپ کا بھی, منیب آپ کا بھی. اچھا جی, ایکچولی ایسے ہے کہ خان صاحب کے پاس لسٹ کبھی بھی نہیں ہوتی اندر جانے کی, پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات, مجھے یہ بھی اللہ نے ایک شرف حاصل رکھا کہ جب یہ 5 لوگ چلے گئے, میں نہیں گیا, انہوں نے جا کے کہا کہ لاسٹ 19 اگست کو آپ کا یہ میسج آیا. انہوں نے کہا علی بخاری از رائٹ, حرف با حرف میں نے جو اس کو کہا ہے اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا دیا. تو یہ بھی ایک میرے لیے کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ میں باہر تھا, اور جو 5 اندر گئے انہوں نے واپس آ کے سارے میڈیا کے سامنے کہا علی بخاری ہیٹس آف ٹو یو. خان نے کہا جو ایک ایک لفظ میں نے کہا ہے اس نے تمہیں بتا دیا. تو ان کی مرضی پہ ہو تو ہم سارے ہی اندر جائیں, لیکن آپ ان کی مرضی نہیں ہوتی کیونکہ پین پینسل بھی نہیں ہوتی. ہماری انگوٹھیاں این کے بھی اتار لیتے ہیں اندر جاتے ہوئے. جی 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 اختیار بھائی اب سن لیجیے,
جن جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ لسٹ ان کو پہلے سے مل چکی ہوتی ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو وہ باقاعدہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کو روک دو اور فلاں فلاں کو آنے دو۔ میرے منہ سے کیوں آپ یہ باتیں نکلوانا چاہتے ہیں؟ آپ کی ایک ملاقات ہو گئی، دوسری اتنی جلدی ہوگی، تیسری اس سے زیادہ جلدی ہوگی، تو آپ کی پارٹی کے لوگ کیا آپ کو یہ ہضم کر رہیں گے؟ نو، کبھی بھی نہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جماعت میں، آپ کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں جو اس ریس میں پڑے ہوتے ہیں؟ تو وہ باتیں الگ ہیں۔ بات کریں سوشل میڈیا کی، خان صاحب نے اس کام پہ علی بخاری کو نہیں لگایا ہوگا، اور اگر ان کو کچھ پتا بھی ہوگا تو یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ اگینسٹ اسٹیٹ جو باتیں کرنی ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنی ہوتی ہیں، جو یحییٰ خان پارٹ 2 کی باتیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک الگ ٹیم رکھی ہوئی ہے۔ وہ میسج کسی اور کے ذریعے جاتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ان کی ایک ٹیم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس تک ان کا میسج جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ کوئی بھی ملاقات ہو، ملاقات کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ذرائع ہوتے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور پیغام پہنچ جاتے ہیں۔ ہم خود جیلوں میں رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پھر جب ایک راستے سے پیغام نہیں جاتا تو پھر 2 راستے اور بھی کھل جاتے ہیں اور وہ پیغام بندہ پہنچا ہی دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ کہیں اور سے چل رہی ہے، کہ جو کچھ ہوتا ہے عمران خان کا اکاؤنٹ ہوگا، وہ آفیشیل اکاؤنٹ ہوگا، اور وہاں سے جو چھپتا ہے، جو لکھا جاتا ہے، جو آتا ہے، وہ ان کی مرضی، ان کی منشا سے ہی آتا ہے اور ان کے پروگرام سے ہی آتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کچھ ان کے صلاحکار ضرور ہو سکتے ہیں جو ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی یہ والی لائن جو ہے یہ بڑی زبردست جا رہی ہے۔ ہوتے ہیں یہ خوش آمدید درباری لوگ بھی ہوتے ہیں جو جلتی آگ پہ جو ہے تیل بھی ڈالتے ہیں، پھونک بھی مارتے ہیں، وہ ساتھ میں کرتے ہیں، اور ویسے لوگ ان کی جماعت میں ویسے بھی بہت زیادہ ان کی اکثریت ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کر لیں۔ اور آپ نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ شروع میں آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ کیا معاملات ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہاں سے کوئی ریورسل ممکن نہیں ہے؟ منیب بھائی، ریورسل جو ہے ہر سٹیج پر، ہر موقع پر، ہر کیس میں اس کے آپ کو موقع بھی موجود ہوتے ہیں اور نکلنے کا راستہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی تک کی کوئی سنجیدگی ان کی طرف سے نہیں آئی کہ انہوں نے جو ماضی میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں، 9 مئی جیسی، 26 نومبر جیسی، وہ ساری چیزیں یہ اس کو ابھی اس کی کور اپ نہیں کر سکتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر قوم سے معافی بھی مانگی ہے۔ یہ ابھی اس منزل تک پہنچنے سے یہ بھی بہت دور ہے۔ مائلز ٹو گو نہیں، تھاؤزنڈز آف مائلز ٹو گو، ملینز آف مائلز ٹو گو۔ چلیں ٹھیک ہے، میں شکریہ ادا کروں گا جناب علی بخاری صاحب کا اور جناب اختیار ولی صاحب کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میرے استاد ہیں۔ بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا۔ اور جناب مظہر عباس صاحب، پاکستان کے نامور صحافی ہیں، اگین میں ان سے بہت سیکھتا ہوں، میرے استاد ہیں۔ بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا بھی۔ افتخار صاحب، سب سے پہلے تو ہم نے 1 سال پہلے دیکھا تھا ایک بڑی سخت قسم کی ایک ویڈیو بنائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جس میں آج کی فوج کی قیادت اور جنرل یحییٰ خان کا کے اوپر ایک باقاعدہ ویڈیو بنی۔ پھر تحریک انصاف کہتی رہی پتہ نہیں اسے ہٹا دیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا اچھا پتہ نہیں ہم نے دیکھی نہیں، لیکن وہ موجود رہی۔ عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی اس سے بہت کچھ کہا جاتا رہا۔ اب ان کے دوبارہ فیس بک اکاؤنٹس تھے، اور اب تو باقاعدہ ایک گراف بنا کر ایک جانب یحییٰ خان کی تصویر لگا کر، دوسری جانب فیلڈ مارشل کی تصویر لگا کر، اور بڑی اگر میں یہ کہوں تضحیک آمیز قسم کے ایک وہ باقاعدہ ایک گراف سا بنا کر کہ جی یہ چیزیں تھی بالکل یحییٰ خان والی ہیں، بس ایک ملک 2 لاکھ تھوڑا رہ گیا ہے، یہ نہ ہو جائے ایسی کوئی بات ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے۔ یہ تنقید جس حد تک چلی گئی ہے، کیا ریورسل ہے یہاں سے کچھ معاملات کا آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو پی ٹی آئی نے کرنا نا کہ وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ وہ تو صاف طور پہ آپ کو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان 3 حصوں پر ہوگا۔ جو پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جو فیڈریشن ہے، اس کے بارے میں تو وہ خیالات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان 3 حصوں پہ مشتمل ہوگا، 3 صوبوں پہ مشتمل ہوگا۔ تو وہ تو کہہ چکے ہیں، اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو غلطی آپ کی ہے، ان کی غلطی تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ افتخار صاحب آپ کے نزدیک یہ جس طرح کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف آؤٹ آف فرسٹریشن کر رہی ہے؟ یہ بھی تو ایک آپشن ہے نا، ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا،
ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے, تو ہم اب کیا کریں؟ جب آپ ریاستی جبر ہمارے اوپر مسلط کریں گے تو پھر ہمارے پاس اگر آپ بولنے کی بھی ہماری یا احتجاج کرنے کی بھی ہماری آپشن کو ختم کر دیں گے تو پھر رہ کیا جائے گا؟ ان کے پاس بولنے کی کون سی آپشن نہیں ہے؟ 92 ممبر ہیں اسمبلی کے, قومی اسمبلی میں 107 ہیں صوبائی اسمبلی میں, تو اور بولنے کی کیا ان کو موقع دیا جائے؟ کتنی دفعہ وہ چڑھائی کر چکے ہیں اسلام آباد پہ, اور اس چڑھائی کے اندر انہوں نے مشینری بھی استعمال کی. کس قسم کے بولنے کی اجازت مانگنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ آپ بھی تو اتنے بڑے صحافی ہیں, اور جن کا نام آپ نے لیا میرے سینئر کا, ان سے پوچھنا کہ کتنے جلسے اور جلوسوں میں آگے آگے مشینیں چلتی رہیں چیزیں توڑنے کے لیے. کس نے کہا کہ میں 17 حملے کروں گا؟ کس نے کہا کہ فیصلہ اب اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ہماری مرضی آئے گی؟ کس نے کہا؟ کون یہ سیاست کرتا رہا؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ 1970 کے بعد کس سیاسی جماعت نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے؟ 1970 کے بعد تمام تر کوتاہیوں, خامیوں اور نااہلیوں کے باوجود اور تمام غیر آئینی مداخلتوں کے باوجود کسی سیاسی پارٹی نے وہ اقدامات نہیں کیے جو یہ کہہ رہی ہے. جو لینگویج یہ پارٹی کی قیادت استعمال کرتی ہے, میں پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ کس پارٹی کی قیادت نے تسلسل کے ساتھ ایسی زبان استعمال کی اور لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی؟ یہ انارکسٹ ہیں, یہ اس ملک میں انارکی چاہتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, یہ سینٹ میں موجود ہیں, یہ صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں. تو اور کیا چاہیے ان کو؟ کون سا فورم چاہیے جہاں سے ان کی بات نہیں ہوتی؟ روزانہ واحد لیڈر ہے روزانہ جس کا سٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے, یا تو اس کے وکیلوں کی طرف سے یا اس کی فیملی کے اراکین کی طرف سے, اور پھر جب وہ ان کو چین نہیں آتا, مطمئن نہیں ہوتے, تو پھر ایک ٹویٹر سے ان کا بیان جاری کیا جاتا ہے. اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک, کس قسم کی آزادی چاہیے؟ ٹھیک, میں ذرا سر میرے ساتھ رہیے گا. مدر صاحب, آزادی کا کیا پھر طریقہ کار کیا؟ یا سیاسی سپیس تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, بولنے کے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. افتخار صاحب نے کہا بھئی اور آپ کے اتنے ممبر سینٹ کے, اتنے ممبر قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلیوں میں, تو بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ ساتھ جو زبان تحریک انصاف کے دوست استعمال کرتے ہیں, جو اٹیمپٹس انہوں نے کی ہے اسلام آباد کے اوپر ایک اس کو انڈر سیج کرنے کی, یہ بھی کسی نے نہیں کی. اور جو پھر وہی گھوم پھر کے بعد 9 مئی پہ آتی ہے کہ جو وہ کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا. تو پھر اور کس طرح کی سیاسی سپیس چاہیے تحریک انصاف کو؟ شکریہ منیب. دیکھیے تحریک انصاف, یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کے اندر وہ فرسٹریشن تو نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو راستے ہیں وہ سارے راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کو, جس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے. اور ظاہر ہے یہ سارا بنیادی نقطہ جا کے جڑتا ہے 8 فروری کے انتخابات سے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 8 فروری کے انتخابات میں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں بائی اینڈ لارج زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کی بہت سی نشستیں چرائی گئیں. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اور جو الیکشن ٹرائبنلز ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے الیکشن ٹرائبنل کے فیصلے تو 4 مہینے میں ہو جانے چاہیے اکارڈنگ ٹو دا رولز. کیا وجہ ہے؟ کسی نے کبھی پلٹ کے پوچھا الیکشن ٹرائبنل سے کہ یہ 2 سال 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا, آپ ٹرائبنلز کے فیصلے کیوں نہیں دیتے؟ یہ پروسیجر کیوں نہیں فالو کیا جاتا کہ آپ طے کر لیں ایک فورم اویلیبل ہے جہاں آپ الیکشن ریگنگ کے خلاف جا سکتے ہیں, اس فورم پہ لوگ گئے, 400 450 درخواستیں پڑی ہوئی ہیں, آپ فیصلہ ہی نہیں کرتے ان کا. دوسرا, جو احتجاج کے راستے ہیں, لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے, جس طرح قوانین, وہ بھی اپنی جگہ ہے. تیسری بات, تحریک انصاف کے اپنے جو ایشوز ہیں, اور اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف, میں تو 2022 سے کہوں گا کہ جب سے تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی اور انہیں ہٹایا گیا, تحریک انصاف ان 2 سالوں میں کوئی مؤثر سیاسی تحریک نہیں چلا سکی. دیکھیے جو بھی وقت کی حکومت ہوتی ہے اس سے آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ آپ کو فری ہینڈ دے گی.
ہر حکومت اپنے مخالفین کو دباتی ہے، اپنے مخالفین کے لیے ان کا اظہار رائے کا پیمانہ ذرا مختلف ہوتا ہے، اور یہ ہر گورنمنٹ کا ہے، کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں اس میں۔ یہی اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے قوانین لائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ترامیم لائی جا رہی ہیں، وہ کم سے کم ایک جمہوری سوچ رکھنے والا تو اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہ 90 روز اور 6 مہینے تک بند کر دینا بغیر کسی کے، مجھے حیرانگی ہے کہ لوگ اس پر خاموش ہے۔ جو جس طریقے سے 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، وہ پیمانہ بھی ڈیبیٹیبل ہے۔ لیکن تحریک انصاف کا اصل ایشو یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی منظم نہ تحریک چلا پا رہی ہے، نہ کوئی وہ وسیع تر اتحاد بنا پا رہی ہے، یعنی ایون اپوزیشن کا وسیع تر اتحاد بھی نہیں بن پا رہا۔ اچھا صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو فیلڈ مارشل کے خلاف ان کے آن سلاٹ ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یا دس از پارٹ آف اے پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ کیونکہ یہ جو اب اس کو دوبارہ ری انوینٹ کیا جا رہا ہے نا اس پورے کیمپین کو، کیا یہ کام دے گا تحریک انصاف کے لیے ایز اے لیوریج، ایز اے ٹول، یا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے؟ دیکھیے کاؤنٹر پروڈکٹیو اس لحاظ سے ہے کیونکہ اس کی کوئی اس طریقے سے ان کو ان ریٹرن کیا مل رہا ہے اس سے؟ یعنی ٹھیک ہے آپ کسی کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، آپ جو بھی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس سے پارٹی کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی منظم تحریک چلائیں، پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے اگر کوئی آپ اسٹرانگ شو آف اسٹرینتھ کریں، چاہے آپ مختلف شہروں میں کریں، لوگ انوالوڈ ہوں، تحریکوں میں انوالوڈ ہوں۔ جس طرح ہم نے ماضی میں تحریکیں دیکھی ہیں کہ آپ ہڑتال کی کال بھی دیتے تھے، آپ پہیہ جام کی کال بھی دیتے تھے، آپ جو ہے وہ دھرنے بھی دیتے تھے، دھرنے بھی ہم نے دیکھا، اسلام آباد مارچ بھی ہم نے دیکھا، ساری جماعتوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا، کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جس نے نہیں کیا، اور بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف صرف سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین بلڈ کر کے آپ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہے، کوئی بھی ایسا ٹارگٹ آپ اچیو نہیں کر پا رہے جو کہ وجہ بنے عمران خان صاحب کے باہر آنے کی، یا کوئی وجہ بنے اس حکومت کے خاتمے کی۔ رائٹ، میں شکریہ ادا کروں گا مدد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور افتخار ہے، بہت شکریہ۔ پروگرام میں اب تک اتنا ہی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔